الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى عن عویمر بن ساعدة الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی رواہ الامام الحمام الحاکم فی مستدرکہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آمین آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، آمین کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 4 اکتوبر 2021 بروز پیر ہے۔ آپ کے یہاں ضلع قصور تحصیل پتو کی علاقہ حجرائے کلاں میں عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کی تھوڑی سی ڈبلنگ ختم کریں، یہ میری ہی آواز ہو، ڈبل نہ آئے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طبقے وہ متعلق ہیں جو آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ ہیں۔ بے شک۔ ان میں ایک طبقہ رسول اللہ کے گھر کے اندر ہے، ایک حضور پاک کے گھر کے باہر ہے۔ جو باہر والے ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یارانہ کہلاتے ہیں، اور جو گھر والے ہیں وہ حضور پاک کا گھرانہ کہلاتے ہیں۔ یارانے کو صحابہ کہتے ہیں اور گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی عزت اور احترام دیتے ہیں، اور حضور پاک کی اہل بیت کو بھی اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام اور اپنی اہل بیت عظام کی عزت سکھائی، سمجھائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، وہ حضور کا گھرانہ ہو یا حضور کا یارانہ ہو، یہ رسول اللہ کے وفادار بھی ہیں، حبدار بھی ہیں، تابعدار بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو اللہ نے اس عزت اور احترام سے نوازا ہے، اس مقام اور مرتبے سے نوازا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 1000 سے زائد 1100 سے لے کر 1200 کے درمیان آیات ایسی ہیں جس میں حضور پاک کے ساتھیوں کا ذکر موجود ہے۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ کوئی اپنے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کہہ دے۔ اگر ہم کسی عیسائی سے ملیں، وہ مسلمان نہیں عیسائی مذہب رکھتا ہو، اور اس سے پوچھیں آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیسے تھے، تو وہ کبھی اپنے نبی کے ساتھیوں کی بدخوئی نہیں کرے گا۔ اگر ہم کسی یہودی سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو حضرت موسیٰ کے ساتھی کیسے لوگ تھے، تو یہودی مر جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پہ تنقید نہیں کرے گا۔ میں حیران ہوں، دعویٰ مسلمانی کا ہو، کلمہ طیبہ کا اقرار ہو، اور اپنے پاک پیغمبر سے عشق کا دعویٰ بھی ہو،
اور रसूलुल्लाह की सहाबा या अहले बैत हुजूर पाक के साथियों के बारे में नाजेबा जुमला कहना, ये सिर्फ कहना नहीं है, अपने ईमान पे रंदा चलाने के मुतरादिफ है। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के बारे में अगर हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखें ना, तो हमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की यह तैयार करदा जमात ऐसी हैसियत पे नज़र आती है कि जिस जमात को उम्मत की क़ियादत का ताज अल्लाह ने पहनाया है। सूरत नंबर 4 सूरत नंबर 3 सूरत आले इमरान आयत नंबर 110 उठाइए। रब्बे कायनात ने इसमें क्या इरशाद फरमाया, ज़रा मैं आयत भी पढ़ता हूँ और उसका तर्जुमा भी रखता हूँ। रब्बे करीम फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों को फ़ायदा देने के लिए हमने तुम्हें भेजा है। तुम अल्लाह पर ईमान के साथ नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने वाले हो। पत्तों की के दोस्तों, मुझे ईमान से बताइए, जब ये कुंतुम का लफ्ज़ उतर रहा था और खैर उम्मत का टाइटल मिल रहा था, ये ओहदा और ये मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू दी जा रही थी, वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथी थे या नहीं थे? बोलिए, बोलते नहीं। सुभान अल्लाह नहीं, सुभान अल्लाह आप अपने लिए कहते हैं, मेरे लिए मुझे जवाब दें। सुभान अल्लाह कहेगा तो आपको फ़ायदा है, मुझे क्या जवाब आएगा? मैं सुभान अल्लाह कहलाने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी बात का जवाब लूँगा। क्या जब ये आयत उतरी वो रसूलुल्लाह के साथियों के लिए है या नहीं है? बस ये जवाब है। सुभान अल्लाह में तो आपको फ़ायदा है ना। सुभान अल्लाह, मैं कभी किसी की सुभान अल्लाह से मुतासर नहीं होता। मैं आपका ख़तीब नहीं हूँ, मैं कहूँगा ऊँची सुभान अल्लाह। ये मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक आपको कभी नहीं मिलेगा। भाई किसी ने सुभान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, यरहमुकल्लाह कहना है, यहदीकुमुल्लाह कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, तो उसे खुद ही फ़ायदा होना है। इसमें ख़तीब के जवाब का क्या मतलब है? इससे हमारे बयान का कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई। जो आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ऊंची कह रहे हैं, आहिस्ता कह रहे हैं, दिल में कह रहे हैं, ज़बान पे कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उसका आपको फ़ायदा। मुझे जो पता चलेगा ना कि आपको बात समझ आई है, वो हाँ में या ना में समझ आएगी, फिर सुभान अल्लाह। तस्बीह पढ़ लो, मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। मिजाज ऐसा बन गया लोगों का। मैंने एक जगह गुफ्तगू की तो मैंने कहा जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? लोगों ने कहा सुभान अल्लाह। मैंने कहा इस कमाने में बंद कर दो, भाई मैंने तुमसे जवाब मांगा है। ये तो वही हाल है, मैं पूछूं भाई मसूद पानी पीओगे, ये कहे सुभान अल्लाह। खाना खाओगे जी सुभान अल्लाह। अजी तुसी जाना है सुभान अल्लाह, तुसी आ गए हो सुभान अल्लाह। इसका माने वो बात करने के मूड में नहीं है, वो अपने अल्लाह से ताल्लुक बता रहे हैं। मैं तो तस्बीह पढ़ रहा। तो भाई आप मुझे मेरी बात का जवाब दें, बात ठीक है या गलत है? हाँ शुक्र है, फिर तो सुभान अल्लाह नहीं आ देते। वो आंखों में मना नहीं करता, लेकिन वो तुम्हारे वास्ते, मेरे वास्ते नहीं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की जब आयत उतरी, ये रसूलुल्लाह के असहाब और अहले बैत का टाइटल है कि अल्लाह ने इन्हें बेहतरीन उम्मत करार दिया है। और मेरे दोस्तों ये बात याद रखना, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस्लामी 23 साला जिंदगी में जो नज़ूल वही का ज़माना है, इस ज़माने में जिस जमात पर मेहनत करके, जिस तबके पर मेहनत करके, जिन अफराद पर मेहनत करके, जिन लोगों पर मेहनत करके बासलाहियत बनाया है, वो हुज़ूर पाक के सहाबा है। और रसूलुल्लाह के सहाबा कराम को कुरान करीम ने खैर उम्मत कहा है। पता चला पैगंबर इस्लाम की तमामी उम्मत ये बात में दर्जे वाली, बात में नेकियों वाली, बात में रुतबों वाली, बात में मर्तबों वाली बनेगी। पहले मर्तबा दर्जा रुतबा पैगंबर के सहाबा का होगा। और मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हुजूर के साथी, हुजूर पाक की अहले बैत, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना तन मन धन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर लगाया है। एक बुजुर्ग का कश्फ मैंने पढ़ा कि उस अल्लाह वाले के दिल में आया कि मेरे मौला, मेरे अल्लाह, ए मेरे रब्बा, अगर तू मुझे अपने पाक पैगंबर के दौरे अक़दस में पैदा करता, मैं अपनी ताकत,
اپنی صلاحیت، اپنی دماغی قوت اور اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنا پیسہ، اپنا مال و جان تیرے پاک نبی پر خرچ کرتا اور قربان کر دیتا۔ میرے اللہ تو نے مجھے بہت بات میں پیدا کیا، 1400 سال گزر گئے، میں اب پیدا ہوا، کتنا اچھا ہوتا میں اس دور میں اٹھایا جاتا جس دور کو نبوی دور کہتے ہیں، کتنا بہتر ہوتا میں اس دور کا فرد ہوتا جس دور میں حضور پاک مکہ اور مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ یہ اس کے دل میں آیا، اور رات کو اس بندے نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں سے تنبیہ ہوئی کہ اللہ کے علم میں ہے کسے کب پیدا کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کتنی قربانیاں دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے بالکل معاملات سامنے ہیں کہ کس میں کتنی جرت اور کتنا مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ خیالات دل میں نہ لاؤ۔ اس نے کیا دیکھا اب سنیے۔ یہ کہتے ہیں میں یکایک دیکھتا ہوں کہ ایک روڈ جا رہا ہے اور بلندی کی طرف، اونچائی کی طرف سفر ہے، ایک سواری ہے تانگے کی مثل، اس میں آقا نامدار ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ اس عقیدے اور نظریہ کے ساتھ کہ ہم ادھر حضور پاک پر درود پڑھیں گے تو کون لے جائیں گے؟ بولیے بولیے، کون لے جائیں گے؟ فرشتے۔ اور رسول اللہ کی قبر اطہر پہ پڑھیں گے تو آقا نامدار ہے، بولیے بولیے، آقا نامدار ہے، خود سنیں گے۔ کہا اس سواری پر میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور اقدس کے ساتھ چند صحابہ بیٹھے ہیں، اور وہ سواری بلندیوں کو چھونے کے لیے اوپر چڑھ رہی ہے، اونچائی کی طرف جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یکایک اس سواری میں کوئی سی کچھ مسئلہ ہوا، کوئی خرابی آئی، وہ سواری پیچھے کی طرف پلٹی۔ میں نے یکایک دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا کہ کوئی پتھر ملے، کوئی لکڑ ملے، کوئی اوٹ ملے، کوئی روک ملے تاکہ میں اس کے پہیے کے نیچے پھنساؤں اور پہیہ رک جائے اور اس سواری کو تکلیف نہ ہو۔ میرے پاک پیغمبر اس اذیت سے محفوظ ہو جائیں گے کہ کہیں سواری جا کر بری جگہ ایکسیڈنٹ میں نہ لگ جائے۔ کہتے میں دوڑتا گیا، ایک طرف پتھر دیکھا، میرے کام کا نہ ملا، دوسری طرف دیکھا، کام کا نہ ملا، ایک جگہ سے مجھے موٹا سا پتھر مل گیا، میں نے اٹھایا، سرپٹ دوڑا ہوا آیا تاکہ اس کے پہیے کے نیچے رکھوں۔ کہتے ہیں میں رکھنے کے لیے پہنچا تو میں حیران ہو گیا، سواری رکی ہوئی ہے، حضور پاک محفوظ ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا میرے پاک پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہوا ہوگا، میرے پاک پیغمبر کی شان ظاہر ہوئی ہوگی، اللہ نے سواری کو اسی جگہ روک دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پتھر کو ایک طرف پھینکا، قدموں میں حاضری کے لیے آگے بڑھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پتوں کی کہ دوستو عظمت صحابہ پر غور کرنا، کہتے ہیں میری حیرت نہ رہی، میں نے دیکھا حضور پاک کے پیچھے جو صحابی بطور محافظ بیٹھے ہوئے تھے وہ اوپر سے نیچے اترے، پہیے کی خرابی کے وقت خود پہیے کے ساتھ آئے اور آ کر لیٹ گئے، اپنی جان کو بطور روک استعمال کر کے حضور کو تکلیف سے محفوظ رکھا۔ کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آیا کہ اے اللہ کے بندے تمہیں تنبیہ ہوئی ہے کہ تو اگر اس وقت ہوتا تو پتھر تلاش کرنے گیا ہوتا، صحابی نے خود کو اس جگہ لٹا دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ کے صحابہ نے کرام نے کس حد تک حضور پاک پہ جان قربان کی۔ یہ تو عام صحابی کی بات ہے، میں افضل البشر بعد الانبیاء کی اگر بات کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی بات کروں، اس امت کے اس شخص کی بات کروں جس کو مصلی حوالے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اور حضور پاک نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنے بڑے پگڑی والا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے جبے والا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی دستار کیوں نہ رکھے، کتنی بڑی چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی کیوں نہ رکھے، کتنا تقوی طہارت کا ماہر، شب بیدار تہجد گزارو نیکوکارو فرما بردار کیوں نہ ہو، وہ سارے بیٹھے ہو، کوئی مصلی امامت پہ آئے، ابو بکر کی موجودگی میں نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا ينبغي لقوم
फीही अबू बकरिन अय्या उम्महुम गैरो, अबू बकर बैठा हो तो कोई दस्तारें नहीं चलती, अबू बकर मौजूद हो पगड़ियां नहीं चलती। तकवा तहारत की बात नहीं है, दर्जा रुतबे मकाम की बात नहीं है। अबू बकर हुज़ूर पाक के फरमान के मुताबिक उम्मत की इमामत करेगा। इसकी बात करें ना, हैरान हो जाएंगे आप। आप मुझे बताएं, इससे बढ़ के आप हुज़ूर पाक की मोहब्बत कैसे देखते हैं? जो अबू बकर सिद्दीक जब रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, अपने घर की फिक्र रखी, लेकिन पहले रसूलुल्लाह के लिए फिक्र की। अपने घर के लिए कमाया, लेकिन पहले रसूलुल्लाह के लिए कमाया। अपनी औलाद के हुकूक दिए, लेकिन सबसे बढ़ के रसूलुल्लाह से प्यार किया। रेशम की 6 दुकानों के मालिक थे। जब कलमा मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, कलमा पढ़ा, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 तो भी हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़रूरियात को पूरा किया। अपनी दुकानें ख़त्म करते गए, मुज़ारबत के कारोबार शुरू कर दिए कि भाई माल मेरा होगा, कमाओ तुम, जो मुनाफा होगा इस परसेंटेज पर कर लेंगे। मुज़ारबत में हजरत आप टाइम नहीं देंगे, आप हमारे बॉस हैं, आप हमारे बड़े हैं, आपकी वजह से हम तिजारत कर रहे का मैं अपने आप को हुजूर की खिदमत पर वक्फ कर रहा हूँ। जो लोग जा चुके हैं ना मक्का मुकर्रमा, मैं उनसे पूछता हूँ, आप मताफ गए होंगे। मताफ उस जगह को कहते हैं जहाँ खाना काबा का तवाफ़ होता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम मताफ में थे। उक़बा बिन अबी मुअय्यित एक मक्का मुकर्रमा का मुशरिक दुश्मन है। ये शख्स आया, इसने अल्लाह के रसूल को सजदा करते देखा। उन लोगों के लिए सजदा बड़ा अनजान किस्म की इबादत थी। वो हैरान होते थे कि सजदा भी कोई नेकी है, नमाज भी कोई नेकी है, यूं अल्लाह की इबादत हाथ बांध के, यूं नहीं। उनका जहन था बुत के सामने सजदा किया चीज़ मिल गई, लात मनात उज़्ज़ा के सामने सजदा किया चीज़ मिल गई, वद सुआ यगूस यऊक और नसर बुत के सामने सर झुकाया चीज़ मिल गई। इस्तिस्काम बिल अज़लाम किया, रिश्ता करें या न करें बात हल हो गई, कारोबार करें या न करें मसला हल हो गया। इस्तिस्काम बिल अज़लाम ने सफ़र करना न करना बता दिया। यह नजरिया था, यूं नहीं था कि वजू भी है, यूं नहीं था नमाज भी है, यूं नहीं था अल्लाह के सामने सर झुकाना भी है। हुज़ूर पाक सर सजदे में रखे हुए हैं, तो उक़बा ने अपने कंधे से चादर उतारी, रसूलुल्लाह के गले अक़दस में डाली और इतने ज़ोर से खींचा जिस तरह किसी को नऊज़ बिल्लाह तकलीफ़ और सज़ा दी जाती है। शोर शराबा पड़ गया, हा हा पड़ गई। ये शोर उठा तो शोर अबू बकर के कान में गया, जो अबू बकर अपने घर में थे। पत्तों की के दोस्तों, ज़रा अबू बकर का घर कहाँ है? मैंने मक्का मुकरमा में नक्शे लेकर गया था, मैंने वहाँ नक्शे देखे हैं और वहाँ पे रख के जगह की पैमाइश देखी है कि हुजूर किस जगह है और अबू बकर का घर कहाँ है। आज बैतुल्लाह अल्लाह ताला आपको ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप बैतुल्लाह के मताफ में ठहरिए, यकीन माने आप बंदे को तो पता ही नहीं होता कि किबला किस तरफ है। वहाँ तो चारों तरफ किबला है ना। आप किसी बड़े बंदे से कहिए यहाँ मुझे मगरब दिखा दो, वो कहेगा सारी तरफ मगरब है, इधर ही मुँह कर लो, इधर ही मुँह कर लो। मुझसे सवाल वहाँ एक इंजीनियर साहब ने किया, मक्का मुकर्रमा के हज़रत मौलाना इंजीनियर अब्दुल मन्नान साहब, जो जमीयत उलमा के अमीर हैं वहाँ के, लेकिन मगरब के वक़्त के बाद किया। न तवाफ़ करके साई करने जा रहा था, मुझे कहा बैठे, गावा पेश किया। गावा एक और होता है, कावा कुछ और होता है, मतलब आप कहेंगे भी चाय नहीं पीता, ठीक है ना। गावा कुछ और है अरबियों का। आप गावे के एक घूंट पी के देखे, मैं मर्द मानूंगा, समझ आ जाती है पीना होता क्या है। तो वो उनने मुझे बिठाया वहाँ और कहा कि मुफ्ती साहब क्या हाल है, खैरियत है, गपशप लगी। तो कहा ये बताएं खाना काबा में मगरब किस तरफ है। मैंने कहा जरा दिन में पूछते तो मैं सूरज देखकर बता देता, अब रात में पूछ रहे। तो मुझे कहा नहीं, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, हमें आपसे एक मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत की वजह से एक मसला भी बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए। कहते हैं आप मुल्तज़म की तरफ ठहरिए, यानी काबा के दरवाजे की तरफ मुँह कीजिए, आपकी कमर मशरक़ को होगी, आपकी मुँह मगरब को होगा। अब इस पे मसला क्या समझाना है? का मसला ये समझाना है कि जब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह तशरीफ़ लाते थे, सहाबा के शागिर्द, इस उम्मत के इमाम, का जब इमाम अबू हनीफ़ा आते तो वो ठहरते थे हतीम की तरफ आकर, जो बैतुल्लाह के मुल्तज़म से चलिए तो मुल्तज़म से अगले रुकन के साथ है, का जिधर हम बैठे हैं। पता है
کیوں بیٹھے ہیں یہی بتانے لگا ہوں کہ حضرت امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ، اے امت کی امام اعظم، فرمائیے قبلہ تو چاروں طرف ہے، منہ تو کسی طرف کریں تو نماز یہاں ہوتی ہے، آپ اس جگہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہا ایک عجیب جواب امام اعظم نے ارشاد فرمایا، وہ فرمانے لگے کہ ادھر بیٹھے نا حضور پاک علیہ السلام کی ایک طریقے کی زندگی کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ جس وقت ابھی صرف بیت اللہ کو منہ کرنے کا حکم نہیں آیا تھا، حکم تھا کہ بیت المقدس کو منہ کرو، مسجد اقصی کو منہ کرو، قبلۃ الاولیٰ فلسطین کی طرف منہ کرو، تو حضور پاک یہاں بیٹھتے تھے حتیم کی طرف کہ ادھر خانہ کعبہ بھی ہوتا ہے، بیت المقدس بھی ہوتا ہے۔ تو کہ امام صاحب ادھر بیٹھتے کہ ادھر دونوں قبلوں کا اتباع ہو رہا ہوتا ہے۔ قبلہ تو اپنا ہے لیکن دوسرے کی عقیدت کی بات ہے، تو کہ اسی لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ میں نے سمجھایا اسی لیے ہے کہ عام بندے کو بات تو سمجھ نہیں آتا کہ مشرق و مغرب کہاں ہے، باقی بات خانہ کعبہ کی بات ہی بڑی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں یہ معاملہ ہے، اس نے گلے میں پٹکا ڈالا ہے، کھینچ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد پہ اترا ہوا ہے۔ یہ شور اٹھا تو ابو بکر کے کان پہ گیا۔ اب ابو بکر کا گھر کہاں ہے اب میں سمجھانے لگا ہوں۔ جو حضرات گئے ہیں میرے خیال میں ہمارے علماء زیادہ جانتے ہوں گے، ہمارے پاکستانی کعبۃ اللہ جانے کے لیے بابوں کو کم اور ہوٹل کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ بن داؤد تو آپ نے دیکھا ہوگا، بن داؤد یہ بالکل کعبہ میں انٹرس کے وقت باب ملک الفاد سے تھوڑا پہلے ہے، اسے بن داؤد کہتے ہیں۔ یہ بن داؤد کا جو ہوٹل ہے نا، اس کے ساتھ 2 سیڑھیوں کا ہوٹل جا رہا ہے جس کی بیک پر جبل عمر ہے، تو اس جگہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا رضی اللہ عنہ۔ اب جو گئے ہیں نا ذرا ان سے فاصلہ اور اسپیس پوچھئے کہ بن داؤد کے بیک کے ہوٹل سے لے کر آپ چلیے نا آج کے دور میں، جب پہاڑیاں کٹ چکی ہیں، جب فرش بن چکے ہیں، جب ماربلز لگ چکے ہیں، جب راستہ صاف ہو چکا ہے، اس وقت تو یہاں پہاڑیاں تھی، یہاں پر کیا کہتے ہیں اس وقت ٹیلے تھے، اب تو صاف ہو چکا ہے۔ ادھر سے لے کر آپ مطاف تک جائے تو آرام سے چلتے ہوئے بھی آپ کو 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، آرام سے چل، اتنا سفر ہے۔ تو آپ اتنے ٹائم میں وہاں جا کر پہنچیں گے، میں نے 4 منٹ سخاوت کی ہے، 5 منٹ کے لگ بھگ کے پیدل سفر ہے۔ تو مجھے بتائیں جب پہاڑیاں تھی، جب ٹیلے تھے، جب راستہ سخت تھا، تو ابو بکر دوڑتے ہوئے کیسے فوراً پہنچے ہوں گے؟ ابو بکر کے کان میں آواز کیسے آئی ہوگی؟ اس وقت موبائل نہیں تھے، میسیجنگ نہیں تھی، کالنگ نہیں تھی، کوئی اس طرح واٹس ایپ کی بات نہیں تھی کہ آ جائیے، یہ وہ زمانہ۔ صدیق اکبر اٹھے اور وہاں پہنچے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے مال و دولت، اپنی وجاہت، چودراہٹ کی وجہ سے ایسا بدماش تھا مکے کا کہ کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ اسے سلام کرتے، یہ یوں چلتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق گئے اور اس کے ہاتھ سے یوں پکڑا جیسے کوئی شیر آ کے پکڑتا ہے، یوں پکڑا اور کھینچا اس کو حضور پاک سے۔ جب جدا کیا تو فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے تو ان پہ عملہ آور ہوتے ہیں جو توحید کا اعلان کر رہا ہے، جو شریعت کی بات کر رہا ہے، اس پہ عملہ آور ہوتے۔ یہ جملہ کہا تو اس کو ایک طرف ہٹایا۔ صدیق اکبر نوجوان ہے، کڑی الجوانی ہے اس وقت، اور یہ اس زمانے کا بڑا سورما بنا ہوا تھا۔ تو اس نے آنکھوں میں دیکھ کر کہا کون ہے؟ پورے مجمع میں کوئی نہیں اٹھا، یہ ایک آیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بنو تمیم میں عثمان بن عامر بن ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو یوں آنکھوں میں دیکھ کر کہا کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے 2 ہاتھ کر لینا، ان سے کیا بات کرتا ہے؟ میری بات کا مطلب جسے مکہ میں کوئی ہاتھ نہ لگائے، جسے مکہ میں کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، جس کی چودراہٹ کی وجہ سے، اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ پریشر رائز ہو جائیں اور اس سے بات نہ کریں، ابو بکر نے جان جوکھوں میں ڈال کے اس وقت بھی پیغمبر کی حفاظت کی۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میری بات کا مطلب صحابہ نے تن من دھن لگایا ہے، ایسے حضور پاک علیہ السلام سے وفاداری کی۔ اب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد اٹھائیے، 4 حصوں اور 2 جلدوں میں امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سیرت النبی پہ ہے،
خصوصاً، باقی بھی اس میں ذیلی ذکر ہے، اس کو دیکھے تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر جب ہجرت کے وقت جا رہے تھے رسول اللہ کو ساتھ لے کر غار سے نکل کے جب توجہ سفر کر رہے تھے تو کبھی دائیں چلتے، یمشی احیانا یمینا و احیانا شمالا، احیانا اماما و احیانا خلفا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، زگ زیگ میں ابو بکر چل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک یا ابا بکر، کیا ہوا؟ کبھی ادھر چلتے ہو، کبھی ادھر چلتے ہو، کبھی ادھر، کیا مسئلہ؟ تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری محبت ہی کچھ ایسی ہے، میں اکیلا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے، کیا کروں گا؟ کبھی خیال اٹھتا ہے کہ یہ علاقہ ایسا ہے دائیں طرف سے کوئی دشمن آ نہ سکے، تو میں چاہتا ہوں اگر کوئی آئے تو پہلے مجھ پہ آئے تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، جب ادھر سے مطمئن ہو جاتا ہوں تو بائیں طرف کا علاقہ آتا ہے، ادھر سے مجھے خطرہ ہوتا ہے تو میں اس طرف آ جاتا ہوں، ادھر سے مطمئن ہوں تو آگے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ بالفرض والمحال اگر کوئی صحابی بھی نہ ہوتا تو اکیلا ابو بکر حضور کی پہراداری کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں فہم۔ آپ حضرت زمان سیدنا صدیق اکبر۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں نا، آپ کتب کو اٹھائیں کہ صدیق اکبر نے غار کی صفائی کیسے کی ہے۔ یہ پگڑی دیکھی آپ نے ابو بکر کے سر پہ جو اس وقت امامہ تھا نا، اس کے ایک ایک ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کیا، جب پھر بھی سوراخ بچے تو اپنی قمیض کو اتارا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قمیض یہاں ٹکڑوں میں بدلی ہے اور غار کے سوراخ بند ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض کے بغیر یہ سفر کیے ہیں، یہ 3 دن کے بعد میں جو گھر سے قمیض منگوائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ صدیق اکبر کا رابطہ کیسے ہے۔ جب آخری سوراخ بچا تو اس پہ ایڑی جا کے رکھی، جس پر مشکی نے ڈنگ مارا تو ابو بکر کی استقامت نے اس مشکی کو جواب دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور کرنے والا تو اپنی زار استعمال کرتا ہے تو حفاظت کرنے والا ابو بکر کی محبت تجھ سے بہت آگے ہے۔ اچھا آپ کو ایک بات کرو، علماء بیٹھے ہیں آپ حیران ہوں گے، میں نے اس ہجرت پر ایک بات پڑھی ہے کہ 3 دن جو اللہ کے رسول نے یہاں گزارا کیا تو خوراک کیا تھی؟ کیا فاقہ تھا یا کوئی خوراک کی آمد و رفت تھی؟ عام طور پہ خطبہ آپ کو کہیں گے کہ آگے مکڑی کا جالا لگا ہوا تھا، کوئی کنورسیشن نہیں تھی، کوئی آنا جانا نہیں تھا، 3 دن کا فاقہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے، مکڑی کا جالا ضرور ہے لیکن وہ معجزتاً ہے، وہ ابو بکر کے لیے عادتاً نہیں ہے۔ معجزتاً و عادتاً کا مطلب، معجزتاً کا معنی وہ کفار کی آمد میں ان کو اندھا کر دیا گیا تھا، ورنہ صدیقی خاندان کا غار سے روزانہ کی بنیاد پر رشتہ تھا، تعلق تھا۔ واحد مکہ مکرمہ میں حضرت علی یا ابو بکر کا گھرانہ تھا جنہیں پتا تھا کہ حضور ابو بکر کے ساتھ ہے، باقی کسے بھی نہیں پتا۔ حضرت علی کو جب سلایا نا بستر پہ تو انہوں نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی امانت ہے، لوگوں کی امانتیں میرے حوالے ہیں، میں ان کی دیانت داری کروں گا، اور آپ اللہ کی امانت ہے، آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا بحکم خدا ابو بکر کرے گا۔ تو یا علی کو پتا تھا اور یا ابو بکر کے گھر پتا تھا، لیکن آپ دیانت داری دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ کی اور ابو بکر کے گھر کی بچیوں کی، جنہوں نے مارے تو کھائی ہیں لیکن حضور کا راز فاش نہیں کیا۔ یہ جو ابو جہل اینڈ کمپنی ابو بکر کے دروازے پہ گئے تھے نا، اور وہاں پہ جا کے حضرت اسما رضی اللہ عنہ، حضرت اسما ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، 27 سال عمر میں حضرت عائشہ سے بڑی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک کی سالی لگتی ہیں، ابو بکر کی بیٹی لگتی ہیں۔ یہ اسما اس وقت گھر میں موجود تھی، گھر سے جب باہر آئی، بچی تھی اس زمانے میں، تو حضرت اسما کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا ابو جہل نے نہ بتانے کی وجہ سے۔ آپ میں جتنے لوگ اپنے سینے میں باپ والا دل اور بچیوں کی محبت رکھتے ہیں نا، ذرا ایمان سے مجھے بتائیں جب جوان چہرے، بیٹی کے جوان چہرے پر تھپڑ لگے اور وہ بھی دشمن کا لگے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟
اس کو واقعہ میں نہ لیجئے، اس کو فیلنگز میں لیجئے، احساس میں لیجئے کہ میری جوان بیٹی ہو اور اس کے چہرے پہ میرا مخالف تھپڑ مارے، میں جس معاملے میں بیٹھا ہوں گا تو ایک بار سوچوں گا. لیکن ابو بکر نے کبھی حضور سے جدائی کا نہیں سوچا. بچی سے پوچھا تھا نا کہ تیرا ابا کہاں گیا، تو میں اس کو اردو ترجمہ کرتے ہوئے کہوں نا کہاں گئے ہیں، تو حضرت اسما نے کیوں کہا کہ جہاں جانا تھا. تو اس نے کہا کہاں جانا تھا، انہوں نے کہا جہاں چلے گئے ہیں. نہیں بتایا، راز کو راز رکھا. اور ابو بکر صدیق اور حضور پاک کے تعاقب میں جب یہ چلے تھے نا، اور اپنے ساتھ ایک وہ شخص بھی رکھا تھا جو قیافہ شناس پیروں کو جانتا تھا، کہ جو نشان بتاتا تھا کہ پاؤں کہاں تک جا رہے. تو ایک جگہ آ کر اس نے کہا میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرا علم مجھے جواب دے گیا. ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا ہم نے تجھے پیسوں پہ ہائر کیا ہے، بتا وجہ کیا. انہوں نے کہا پیچھے سے 2 قدم آ رہے ہیں، آگے آ کر ایک بندہ واپس بھی نہیں جا رہا اور قدم کے نشان ایک ہو گئے ہیں. تو ابو جہل نے کہا تھا تیرا علم 0 ہو گیا، میرا مشاہدہ 0 نہیں ہوا. میں محبت ابو بکر کو جانتا ہوں، مجھے بتا یہ کون سے نشان ہے جو دار ارقم سے نکلے یا دار ابو بکر سے نکلے. انہوں نے کہا یہ وہ نشان ہے جو ابو بکر کے ہیں. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں گا. ہو سکتا ہے کہ ابو بکر نے اپنے نبی کو دیکھا ہو کہ یہ تھک گئے ہیں تو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہو. یہ محبت ہے. اس محبت کو آپ کیا نام دیں گے؟ میرے دوستو حیران ہو جاتا ہے بندہ. میں نے کتب میں تلاش کیا کہ 3 دن تک بکریوں کو دودھ اللہ کے رسول کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے، ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے. اور کیسے آئے؟ صدیق اکبر کی خدا کی قسم پالیسی اور جنگی تربیت کا اندازہ لگائیں. حضرت ابو بکر صدیق نے 3 بندوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عبداللہ کی. عامر کو کہا تھا عامر تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو نے مجھ تک روزانہ کی خبریں دینی ہیں. اور عبداللہ کو کہا تھا کہ بیٹا عبداللہ آپ نے اپنے فلاں غلام کے ساتھ جو گڈریا ہے ہماری بکریوں کا رکھوالا ہے اس کے ساتھ آنا ہے، بکریوں کے چرانے کے بہانے آنا ہے، تاکہ عامر آئے اس کے قدموں کے نشان بکریوں کے چلنے کی وجہ سے مٹ جائے. یار جنگی تربیت تو دیکھیں نا، بکریوں کا ریوڑ چلے گا نشانات مٹ جائیں گے. اور مجھے آ کر خبریں دینی ہیں، اور بکریوں والا پہاڑ پہ ویسے بکریاں چرائے گا تو دودھ ویسے ہی پلا کر جائے گا. بھائی اندازہ لگائیں، یہ 3 دن فاقے کے نہیں ہیں. یوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان نے حضور پر جان واری ہے. اگر اس سے تھوڑا آگے چلے نا، صحابہ کرام کی محبتوں کو دیکھنے میں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا نبھایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی سی بھی اپنے بارے میں غصے کا عالم دیکھا تو فوراً حضور پاک کے قدموں میں گر گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھائے نا، مدبر وقت شخصیت جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کا زلزلہ رکا اور قیامت تک رکا رہے گا. حضرت عمر جس کی آواز کو ساریہ تک ہوا لے کر چلی تھی، جس کے خط پہ دریائے نیل چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس کی ایک چادر کی جھاڑ پہ ہررا کی آگ بجھ گئی تھی، وہ عمر فاروق ایک موقع پر عبرانی کے کچھ صفحے لائے، تورات کے عبرانی زبان والے، اور حضور پاک کے سامنے اور خوشی خوشی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تورات لایا ہوں، اس سے دلائل پڑھیں گے اور یہودیوں کو جواب دیں گے کہ تمہارے نبی نے ہمارے نبی کی آمد کی خوشخبری دی ہے. اور یوں ابھی اجازت نہیں لی تھی حضور پاک سے کہ میں آپ کی قرآن کی موجودگی میں بھی تورات پڑھوں. خوشی تھی نا کہ کفار کے اوپر ہمارے اوپر ہمیں حجت مل گئی، دلائل مل گئے، ہم ان سے خوشی خوشی آ کے حضور کو تورات سنانا شروع کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کریم جب اتر رہا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اور چیز پڑھی جائے. قرآن کی موجودگی میں ٹھیک ہے تورات اپنے دور کی سچی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے دور میں حقیقی تھی، لیکن رسول اللہ کے بعد تو حضرت موسیٰ حضور کے مقتدی بن چکے ہیں معراج میں، جو صاحب تورات ہیں. حضرت موسیٰ تورات والے حضور کی اقتداء میں ہیں. اب تورات پڑھنے کی وجہ یہ اصل وجہ تھی. حضرت عمر کے ذہن میں نہ رہی، خوشی خوشی پڑھ رہے ہیں کہ تورات ہم آج کے بعد یہودیوں کو جواب دیں گے. یہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے تاثرات ظاہر ہوئے. اب حضرت عمر اونچے نہیں دیکھ رہے، نیچے پڑھ رہے ہیں.
मिशकात जल्द नंबर 2 किताबुल मनाकिब, हजरत अबू बकर सिद्दीक तो चेहरा नबी यूं पढ़ रहे थे, यूं यूं। इधर हजरत रसूलुल्लाह का अबू बकर पता है मिजाज शनास है, कौल शनास की बात नहीं है। एक होता है कौल शनास, एक होता है मिजाज शनास। कौल शनास का माने भाई ऐसा कर लें, ये समझ गए इनने ऐसा कर लें। मिजाज कहते हैं चेहरे को पढ़ो और दिल की बात को समझ जाओ। अबू बकर मिजाज शनास है। हुजूर पाक ने कुछ मुंह से अभी बात नहीं इरशाद फरमाई कि अबू बकर समझे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तौरात पढ़ना क्या मतलब, ये उमर फारूक क्या कर रहे हैं। तो हजरत उमर को एक गुस्से का लफ्ज़ फरमाया, ये वाहिद इस धरती पे इस उम्मत में अबू बकर है जो हजरत उमर को कह सकता है, बाकी किसी की जुर्रत नहीं है। बाप और चाचू आपस में बैठ के बात करे तो औलाद दखल अंदाजी नहीं कर सकती। हजरत अबू बकर ने कहा साकिलत का सवाकिलो या उमर, ओए उमर क्या कर रहा, क्या कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में देख अल्लाह के रसूल के चेहरे को, वह यतलव्वन, उस पर गुस्से के आसार जाहिर है। हजरत उमर कहते हैं जब ये जुमला है तो मैंने हुजूर के चेहरे को देखा तो बस अब तो परेशान हो गए। तौरात के सफ़ात को रखा कि रसूलल्लाह मुझे इल्म में ये बात नहीं थी कि अब मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, मैं तो इस्लाम की हक्कानियत के लिए पढ़ रहा था। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। मेरे पाक पैगंबर आप गवाह हो, मैं तो अल्लाह के रब बनाने पे राज़ी, इस्लाम को दीन बनाने पे राज़ी और आपके नबी होने पे राज़ी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा मुबारक कम हुआ तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर हज़रत मूसा भी आज आ जाएं तो भी वो तौरात को छोड़ के कुरान की इत्तिबा करें। मेरी बात का मतलब थोड़ा सा महसूस हुआ, सहाबी ने अपने सारे दलाइल को छोड़ के हुजूर के कदमों में बैठ गया। इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं, इसे ताल्लुक़ कहते हैं। आओ हुजूर की एक राजदारी पर बात करने लगा हूँ। रसूलुल्लाह का राज सहाबा ने कैसा रखा है। हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, अभी उम्मुल मुमिनीन नहीं बनी थी। इनके रिश्ते की बात चली कि बेवा हो चुकी थी, खावंद फौत हो चुका था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि मेरी बेटी है, अगर आप रिश्ता ले लें। हज़रत अबू बकर ने बात आई गई कर दी। हज़रत उस्मान से कहा तो हज़रत उस्मान ने भी बात आई गई कर दी। हज़रत उमर बड़े नाराज़ हुए कि यार अजीब बात है, अबू बकर से भी यारी बड़ी गहरी है, उस्मान से ताल्लुक़ भी बड़ा प्यारा है, मैं अपनी तरफ से अपनी बच्ची का रिश्ता खुद लेकर गया हूँ। ये कैसी दोस्ती है यार, ना करते तो मुंह पे करते, ना हाँ की ना की और बात को ऐसे आया गया कर दिया। यार वजह क्या है, मामला क्या है, दिल से इतने नाराज हुए। अच्छा कोई मौका आएगा मुझे अबू बकर बात करेंगे, मैं कहूँगा तुमने मेरे इखलास का ये जवाब दिया। हजरत उस्मान बात करेंगे, मैंने रिप्लाई ये दूंगा, मैंने तुम्हें कहा था, तूने बाप की मोहब्बत के सीने में उतर के बात नहीं समझी थी, मेरी बात को आने जाने में यूं ले गए। यार मेरी बच्ची का रिश्ता था, मेरी बेटी की बात थी। ओए मेरी बच्ची बेवा हो चुकी थी। जिस बाप की बेटी बेवा हो जाए उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है। जिस बाप की औलाद उसकी जिंदगी में उसका खामद वफात पा जाए और बच्ची बाप के घर में आकर बैठ जाए, बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। मैं कहूंगा अबू बकर तुमने भी अच्छा नहीं किया, मैं कहूंगा उस्मान तुमने भी अच्छा नहीं किया। ये हजरत उमर के जज्बात है। कुछ दिन गुजरे, 2-4 दिन, हुजूर पाक ने हजरत उमर को बुलाया, रिश्ते की बात की। इसी बच्ची का रिश्ता हुजूर पाक से तय हो गया, उम्मुल मुमिनीन बन गई। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को तो एक बड़ी जुर्रत मिली ना। तो हजरत उमर के लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मेरी बच्ची का रिश्ता हुजूर पाक ने कबूल किया है, ये उम्मुल मुमिनीन बन चुकी है, मेरी बेटी भी है और इस्लामी मेरी अम्मा भी है। तो हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान बैठे थे। तो हजरत उमर ने जाकर इन्हें कहा कि मेरा गिला है तुमसे, तुमने रिश्ता नहीं कबूल किया, अल्लाह ने मेरी बच्ची को मकाम दिया और हुजूर पाक ने कबूल कर लिया। गुस्सा और भड़ास निकाली ना। तो हजरत उस्मान ने हजरत उमर फारूक के कंधे पर हाथ रखा, अबू बकर ने भी रखा, कहा हमें पता है दोस्ती यारी में हम एक दूसरे के तासुरात को जानते हैं, आपका दिल यकीनन दुखा होगा। हजरत उमर ने कहा जब दुखा होगा तो क्या परवाह की तुमने। कहा ये बात नहीं है उमर, बात कुछ और है। हम दोनों हुजूर पाक के राज के एक राजदार हैं। एक दिन हुजूर पाक के पास बैठे थे,
آپ کی بچی کی بیوہ ہونے کی بات آئی، عدت گزری ہے، حضور پاک کے پاس جو فرشتہ آیا، بات ہو گئی تھی کہ اللہ اس خاتون کو آپ کی بیوی بنائے گا، حضور پاک کے بستر کی عزت بنے گی، اللہ کے رسول کی حرم بنے گی۔ یہ ہم اس راز کے رازدار تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ راز فاش کر لیں جو پیغمبر کی مجلس میں ہمیں ملا ہے۔ المجالس بالامانہ، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہم نے حضور پاک کے راز کو فاش نہیں کیا، اگرچہ وقتی طور پہ تیری ناراضگی مول لے لی۔ یہ عثمان غنی ہے، کیا تعلق ہے یار، یہ صحابہ حضور پر کیسے دل و جان سے قربان ہے۔ اور میرے دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ علی تبوک کے موقع پہ آپ پیچھے انتظام سنبھالیں، مسجد نبوی میں رہیں، میں جا رہا ہوں تبوک کے سفر پہ۔ اب تبوک کتنا سفر ہے، میں تبوک کئی بار گیا ہوں الحمدللہ۔ مکہ مدینہ طیبہ سے تبوک 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے۔ آج آپ تبوک جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، ایک خوبصورت سٹی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ قابل تبوک کی وہ جگہ جہاں رسول اللہ نے 20 دن قیام کیا۔ حضرت مولانا میں تبوک میں تھا، میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کروں، میں نے وہاں ایک آبزرو کی چیز نوٹ کی کہ کچھ مساجد ایسی ہیں جن پر آدھا چاند یوں بنا ہوا ہے، جیسے چاند گول ہوتا ہے، پورا نہیں، اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں جس پر پورا چاند بنا ہوا ہے ان کے میناروں پہ۔ تو میں دل میں سوچا کہ شاید ایسے ہی کسی نے ڈیزائن آدھا چاند کا لگا دیا، کسی نے پورے کا لگا دیا۔ ایک ہمیں بزرگ وہاں ملے، بزرگ کو وہاں شیبہ کہتے ہیں، بزرگ آدمی، گپ شپ لگی، ملاقات ہوئی، اس عربی میں اس سے حال حوال ہوا، تو اس کو ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ہمارے دوست ہیں، مول صاحب ہیں، یہ نے کہا اچھا انت متوفی فی پاکستان، تو اسے تعارف ہو گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے قریشی نسبت اور ساری وہاں قومیت کی بڑی بات چلتی ہے، تو کہا کیا خدمت کروں، تو میں نے باتوں میں پوچھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے یہ جو لگا ہوا ہے، تو نے کہا تو بہت بڑا سوال ہے، اس سے ایک علمی نکتہ اخذ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے تھے نا تبوک میں، یا مختلف جگہ پہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے خیمے لگوائے تھے، اور 2 جگہ ایسی ہیں جہاں رسول اللہ نے اپنا خیمہ گڑوایا تھا، پھر ایک جگہ کو تبدیل کر کے ایک جگہ۔ 20 دن کا سفر ہے اللہ کے رسول کا یہ، کہ جہاں حضور کے صحابہ کے خیمے تھے نا وہاں پورا چاند نہیں، آدھا چاند ہے، اور جہاں خیمے حضور کے تھے اس مساجد ہم نے وہاں بنائی ہے اور یہاں پر پورا چاند ہے۔ یہ تبوک ہے، دشمن بھاگ گیا تھا، اس پر روب پڑا، حضور پاک واپس آئے۔ تبوک کا ایک مشہور سفر ہے۔ جب اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کو پیچھے روکا، تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ترکتنی فی الضعفاء، میں ان معذوروں کے پاس رہوں گا، جوان آدمی ہوں، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذو الفقار، علی جیسا علی نہیں ہے، علی کی تلوار جیسی تلوار نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں میں، ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، لیکن دل میں تھا کہ جوان بندہ، شجاع، نڈر، دلیر، بہادر، اور میں جہاد پہ نہ جاؤں، اور وہ بھی حضور پاک کی ساتھ نہ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا کوہ طور پر 40 راتوں کے اعتکاف کے لیے، تو پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ حضرت ہارون بیٹھے اور حضور گئے، حضرت موسیٰ گئے، تو کیا تیری میری نسبت رب یوں بنا دے، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت ہارون کو سفر پہ واپس بٹھا گئے، میں بھی سفر پہ جا رہا ہوں، تجھے اپنے ساس یہاں بٹھا رہا ہوں، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اما ترضا آج تک علی المرتضیٰ کہلاتا ہے، ایسی رضا ملی۔ یا المرتضیٰ یہی ہے نا، اما ترضا سے حدیث رضا انہیں مل گئی۔ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہاں میرے بعد ختم نبوت ہے، کوئی نیا نبی نہیں ہے، لیکن تیری میری فضیلت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ حضور کے ساتھ کیوں جانا چاہتے تھے کہ جہاد کے سفر میں کوئی مزے کے کھانے ملیں گے، جہاد کے سفر میں کوئی اچھے بیڈ ریسٹورنٹ سے مجھے واسطہ پڑے گا؟ جی نہیں، حضور پاک کی حفاظت کے لیے تکلیف دہ سفر کو اختیار کر رہے تھے۔ یہ تھے حضور کے صحابہ جنہوں نے تن من دن حضور پہ لگایا ہے۔ اور میرے دوستو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضور پاک کے ساتھ پیار کا عالم عروہ بن مسعود الثقفی، یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت کافروں کا ایلچی بن کے حضور کے پاس آیا جس وقت حضور پاک کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی تھی، بلکہ حضور پاک نے صلح حدیبیہ کی تھی۔ مناسب جملہ یہ ہے، رسول اللہ جب گئے تھے، یہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں بنے، صحابی بعد میں بنے، اس وقت یہ حالت ایمان میں نہیں تھے، شرائط طے کرنے آئے نا، اور بات ہوئی اللہ کے رسول سے، اور صحابہ کرام کے پیار کو دیکھا اور معاملے کو دیکھا، رسول اللہ کا پانی مبارک وضو والا گرتا تو صحابہ اپنے بدن سے مل لیتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت دیکھی تو بعد میں جا کے اپنے سرداروں کو کہا کہ اوئے ہون تے جنگ چھاڑی دو، اب چھوڑ دیں، تمہارا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو ایک ملاقات میں گیا بدلو کرا ہے؟ کہا جی نہیں، کہ تم نے مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بطور کاتب بھیجا ہے، وہ یحسن الکتابہ، روایات میں آتا ہے کہ ان کی رائٹنگ بڑی اچھی تھی، پینٹر تھے اس زمانے کے، کہا تم میرے خط کے عاشق کو میں اچھا لکھتا ہوں، کہیں گیا ہوں کسی بادشاہ کی تعریف تمہارے سامنے کی ہے؟ کہا جی نہیں، کہا ادھر کچھ ہے تو میں گل کی تھی ہے نا، ادھر کچھ ہے تو میں نے بات کی ہے نا، کہا کیا؟ تو پھر اس نے ایک تاریخی جملہ بولا، گولڈن چین قول زریں، کیا کہا؟ کہا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہا میری زندگی گزر گئی، جوانی لگی ہے میری، ایک عرصہ رہا ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کوئی کسی سے ایسا پیار نہیں کرتا جو حضور کے صحابہ حضور سے کرتے، کہ ان سے تمہاری ٹکر بنتی نہیں ہے، چھوڑ دو۔ یہ اس وقت کے بندے کا تبصرہ ہے جو ابھی دشمنی کی حالت میں ابھی دوست نہیں بنا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اسے کہتے ہیں کہ جب مخالف بھی مان جائے، یہ محبت تو ایسی ہے، یہ پیار تو ایسا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا اعتماد کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ آؤ ذرا دیکھیے، سور من حیات الصحابہ ابو عبد الرحمن رافت پاشا نے قاہرہ سے لکھا ہے، مصر سے، 54 صحابہ کا ذکر وہ اس میں فرماتے ہیں۔ اس میں ایک صحابی حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا جب حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی گئی تھی، اول من صلب فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے پھندا کفار نے ان کے گلے میں ڈالا ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی کو جب پکڑ کے لایا گیا تھا نا تو انہیں گھر میں بند کیا گیا تھا، وَعِنْدَهُ مُوسیٰ، ان کے پاس ایک کٹر تھا، ایک استرا تھا جس سے یہ اپنی حجامت کر رہے تھے، تو اسی گھر میں گرفتار تھے، ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا تو اس کی ماں چیخنے لگی، واہ صبا واہ صبا، میرا چھوٹا بچہ شیر خوار دودھ پیتا دشمن کے پاس چلا گیا اور اس کے ہاتھ میں استرا ہے، اس نے تو گردن کاٹ دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا چیخ نہیں، اپنے بچے کو واپس لے لے، میں جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اس نے مجھے بچوں پہ ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا۔ تو اس کے اخلاق سے متاثر تھے لوگ، لیکن کفار نے انہیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا، اور جس وقت پھانسی کے پھندے پہ لے جا رہے تھے نا، نشر بالمناشیر، انہیں لوہے کی کنگھیوں سے کنگھی دی گئی تھی، جسم کو چھیدا گیا تھا، تراشا گیا تھا۔ تو حضرت خبیب جب وہاں پہنچے، خون بہہ رہا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب پھندے پر لے گئے نا تو سیدنا خبیب نے عرض کیا، اللہم اخبر عنا نبیک، اے میرے مولا ہماری اس حالت کی خبر تو ہی اپنے نبی کو دے سکتا ہے۔ پھندے پہ چھڑانے لگے نا تو ایک شخص نے آ کر ان کے کان میں کہا کہ خبیب اب نے تیری استقامت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، تیری برداشت کے سامنے ہماری بس ہو گئی، خبیب آج اتنا جملہ کہہ دے کہ میرے پاک پیغمبر کی وجہ سے میں آج اس جگہ پہنچاؤں، اگر اس کا کلمہ نہ پڑتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب کے بچے نہیں تھے، خبیب کی بیویاں نہیں تھی، خبیب کے سینے میں باپ والا دل نہیں تھا، خبیب کو اولاد سے پیار نہیں تھا، خبیب معاشرے میں رہنے والا نہیں تھا، لیکن اس سب کے باوجود حضرت خبیب ابن عدی نے جواب دیا، کوئی ظالمو، تو ایک جان اللہ اور اللہ کے رسول پہ قربان ہونے کے لیے میں بزدل بن جاؤں؟ امام بخاری نے کتاب المغازی جلد 2 میں یہ لفظ لکھے، حضرت خبیب نے فرمایا، فلست ابالی حین اقتل مسلمہ
अला अय्य शक्किन कान फिल्लाहि मसरई वज़ालिक फी ज़ाति इलाहिम व इयशा युबारिक अला औसाल शिल्व मुमज़्ज़ई। कहो लोगो, ये तो एक जान है, कई जानें भी होती ना, और रसूलुल्लाह की अज़मत होती, अल्लाह के दीन की मोहब्बत होती तो मैं कई जानें कुर्बान कर देता। तुम मेरा खून करके तो देखो, मेरे जिस्म की एक एक बोटी रसूलुल्लाह की मोहब्बत बताएगी। सईद इब्न आमिर जुमही कहते हैं, मैं इस टाइम मौजूद था, जो मैं बात सुनाने लगा वो बात असल में ये है, जिस वक्त इन्हें फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा है ना, तो खुबैब ने 3 लफ्ज़ के, सईद कहते हैं मैं बच्चा था, मेरे दिमाग में बैठ गए। उसने फांसी पे चढ़ते वक्त कलमा पढ़ के कहा, अल्लाहुम्मा अहसिसहुम अददन वक्तुलहुम बिददन वला तुगादिर मिनहुम अहदा। कहा मेरे मौला इनमें से एक एक को गिन ले, अहसिमहुम अददन, इन्हें शुमार कर ले, वक्तुलहुम बिददा, इन्हें तन्हाई की मौत देना, इन्हें एक एक दूर जगह में मौत देना, एक दूसरे के साथी न बन सके। वला तुगादिर मिनहुम अहदा, मेरे मौला इनमें एक को भी न छोड़ना। सईद इब्न आमिर जुमही बच्चा है, तमाशा लगा था तो लोग देखने के लिए जमा हुए थे, ये भी जा चुके हैं। कहते मुझे मेरी माँ ने एक बात की थी कि बेटा जब किसी मजलूम पे जुल्म होता देखो और वो बद्दुआ दे तो सीधी अर्श पे जाती है, कोशिश करना कि उस बद्दुआ से बचो, अगर वहाँ से निकल न सको तो फ़ौरन लेट जाओ, अगर ज़मीन पे लेट जाओगे तो बद्दुआ से बच जाओगे। ये गैर मुस्लिमों का एक तरीका था। तो कहते हैं मैं भी अपनी उसी माँ का बच्चा था जो लोग बुत परस्त थे, तो मेरी माँ ने मुझे एक तरीका सिखाया था। तो कहते हैं मैंने इसके जुल्म को देखा और मेरे दिल में आया कि मजलूम है, हमारी बिरादरी के वडेरे जुल्म कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं ज़मीन पे लेट गया जब वो बद्दुआ दे रहे थे। तो कहा उनमें मैं आज एक बचा हूँ, सारे मरे हैं और मैं हुजूर के कदमों में आकर सहाबी बन रहा हूँ। सईद इब्न आमिर जुमही रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू अब्दुर्रहमान राफत पाशा ने पहले नंबर पे इस किताब का हिस्सा बनाया। ये वो बच्चा है जो हुजूर पाक का सहाबी है। मेरे दोस्तों, इन लोगों ने हुजूर के साथ यूं प्यार किया, ये अपनी जानों को हुजूर पे यूं कुर्बान किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी जिन्हें हुजूर ने फरमाया व हमज़तु असदुल्लाह व असदु रसूली, या अल्लाह अल्लाह के रसूल का शेर है। हज़रत हमज़ा की शहादत हुई, कलेजा चबाया गया, मुसला किया गया, नाक कान ये काटे गए। इनकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक की फूफी हैं, ये आ रही है ना। अल्लाह के रसूल ने बज़ाहिर मना करना चाहा तो इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी भाई की कटी हुई लाश पे आके कोई रोने नहीं आई, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हमने भाइयों को भी आप पर कुर्बान करके अल्लाह को राज़ी कर लिया। आप ठीक है ना, आप ठीक है ना, बस आप मुझे बताएं। लोगों ने यूँ अपने लख्त जिगर कुर्बान की। दुनिया में एक नाम चलता है, एक सहाबी हज़रत खनसा, अल्लाह, 4 बेटे थे इसके, 4 बेटों की माँ है यार। ये चारों बेटे पैदर पे शहीद हुए। और हज़रत खनसा को जब तसल्ली देने वाली औरतें आती ना कि हुज़ूर पाक की दीन की हिफाजत पे तेरे 4 बच्चे कटे हैं, सब्र कर, तो कहती छोड़ो, क्या सब्र की बात करते हो, मेरे बच्चे कोई बदमाशी पे नहीं गए, मेरे बच्चे कोई डकैती पे नहीं गए, मेरे बच्चे कोई किसी के ऊपर जुल्म करते नहीं गए, हुज़ूर पाक के दीन की पैरादारी पे गए हैं। शायद क़यामत में खनसा अकेली औरत होगी जिसके सर पे अल्लाह ये ताज रखेंगे कि इसके 4 बच्चों ने हुज़ूर पे जान कुर्बान कर दी। ये वो तबका है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पे अपनी जानों को यूँ कुर्बान किया। और मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के ज़िक्र में अगर देखें ना, हुज़ूर पाक से मोहब्बत के मामलात में देखें तो इनकी वो मोहब्बतें मिलती हैं, वो प्यार मिलता है कि इस धरती पे इस जैसी मखलूक को शायद अल्लाह ने पैदा किया, शायद रब ने पैदा किया। इनको रब्बे करीम ने गोया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा किया। जो मैंने हदीस पढ़ी है ना खुतबे में, इसी मज़ामीन को सामने रख के पढ़ी है। मुस्तदरक अलस्सहीहैन लिल हाकिम, इमाम अबू हाकिम नेशियापुरी अल मुतवफ़ा 405 हिजरी। ये जो इन्होंने तीसरी जिल्द में ये हदीस लाई है ना, ये फरमाते हैं हज़रत उवैमिर बिन साइद अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कि हुज़ूर ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी
نبیوں میں رب نے سب کو دیکھ کر مجھے ختم نبوت کے تاج کے لیے چنا. وختار لی صحابی, اور صحابہ کو میرے ضروریات کے مطابق, میرے معاملات کے مطابق چن چن کے مجھے دیا ہے. کس موقع پر کس نے کون سی قربانی دینی ہے, کس نے کس موقع پر کون سی صلاحیت کو پیش کرنا ہے, کس نے کس موقع پر حضور پاک پر کیسے جان کو وار دینا ہے, اللہ نے پہلے دن سے طے کر کے حضور کی جھولی میں صحابہ کو ڈال دیا. یہ ہے وختارا لی صحابی, صحابہ کو میرے لیے چنا. جسٹ فار دا می اونلی, ناٹ فار ادر, جسٹ حضور پاک, صرف فقط رسول اللہ کی ذات کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اسے کہتے ہیں وختارا لی. اس میں تو کسی کی بات نہیں, لام تخصیص کی ہے یار, اس میں تو خصوصیت میں اور کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو میرے دوستو, یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں. میں یقین مانے سمجھ رہا تھا کہ ابھی شاید میرے ٹائم میں آدھا باقی ہے. میں مضمون کلوز کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تن من دھن حضور پہ قربان کیا ہے. نہ بچے دیکھے ہیں, نہ بیوی دیکھی ہے, نہ تجارت دیکھی ہے, نہ مال و دولت دیکھا ہے, نہ دنیا کی رنگینی دیکھی ہے. دیکھی ہے تو رسول اللہ سے اپنے پیار اور محبت کی داستان دیکھی ہے. بس یہ وہ طبقہ ہے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کی قدر دانی آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ, محور, مرکز, منبع, بنیاد, اصل ہے. اگر صحابہ کرام سے محبت نہیں, حضور کی اہل بیت سے پیار نہیں, خدا کی قسم کلمہ پڑھنے کے باوجود ہماری نجات نہیں. بھول جائیں کہ نماز پڑھ کے لکڑی کی طرح کمر ہماری اکڑ گئی ہے, سجدے کر کے ماتھے پر موٹے موٹے محراب بن گئے ہیں, حج کر کر کے ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, روزے رکھ رکھ کے ہماری حالت غیر ہو گئی ہے, زکاتیں دے دے کر مال دنیا میں لٹا دیا ہے, لیکن رسول اللہ کے صحابہ اور آل بیت کی محبت نہیں رکھی تو کچھ نہیں کیا. یہ طے ہے, یہ طے شدہ ہے. رب کریم نے فرمایا, یہ میں آپ کی طرف منہ کیے ہوئے ہوں, میں کمر کروں, اسے اعراض کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو صحابہ کرام سے منہ پھیرے گا اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں. میں بیٹھا ہوں نا, اسے کہتے ہیں امام, کمر کرو اسے کہتے ہیں تولا. قرآن کریم نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, صحابہ سے منہ پھیرو گے تم سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, یہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ حسر کے ساتھ اللہ نے بربادی کی طرف اشارہ کیا, اور لفظ بولا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تمہارے اوپر کافی ہوگا کیونکہ تمہاری ہر بات کو رب سن بھی لیتا ہے اور تمہارے عمل کو اللہ جانتا بھی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں بھائی, اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا فضائی فوج, باہری فوج, بری فوج. بری فوج کا کیا مطلب؟ جو زمین پہ کاروائیاں کرتی, بر زمین کو کہتے ہیں. تو اللہ نے پورے بر کا نام لے کر, زمین کا نام لے کے پسندیدہ لوگ کسے فرمایا؟ اولئک ہم خیر بولیے خیر البریہ. اس خشکی پر, اس زمین پر, اس دھرتی پر 7 بر اعظموں میں جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات میں بہترین ہے تو حضور پاک کے ساتھی ہیں. یہ اولئک ہم خیر البریہ کہہ کر رسول اللہ کے صحابہ کو رب نے ٹائٹل دیا ہے. دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ ہاں, صحابہ کرام کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہم, میں جنتی ہوں, مجھے اللہ نے جنت کی ٹکٹ دی ہے. انہیں جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے پیغمبر معصوم ہے, ان سے گناہ نہیں ہوتا. صحابی محفوظ ہے, گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر کے نامہ اعمال کو صاف کر دیتے, رہنے نہیں دیتے. تو یہ یاد رکھیں, پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت آپ کے اور ہمارے ایمان کا حصہ اور محور ہے. انجینئر علی مرزا جہلمی کے فتنے پر, یہ ایک فتنہ عجیب شکل میں ہے. پیشے کا وہ انجینئر ہے, انجینئر کا کام ہوتا ہے کہ گھر کا فرش سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے, تھلی صحیح بنی ہے یا نہیں بنی, یہ جو سڑک ہے اس میں کوئی خرد برد ہوئی ہے یا نہیں. یہ مولوی کا کام نہیں ہوتا, انجینئر کا ہوتا. وہ ہے جسٹ انجینئر,
اور بیٹھ گیا ہے مولوی بن کے اور سناتا کیا ہے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت میں نعوذ باللہ نفرتیں تھیں. بتاتا کیا ہے فلاں عالم نے جھوٹ بولا, فلاں مولوی نے یوں کیا, فلاں نے یوں کیا, فلاں نے یوں کیا. ایک انجینئر کا چیلا مجھے ملا, مجھے کہا کہ تم لوگ بڑے عجیب ہو, آپ کہتے ہو امام ابو حنیفہ کا نام مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی ہم کہتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے انجینئر صاحب نے جواب دیا ہے, کہا مولوی جھوٹ بول دینے, صرف ابو حنیفہ کا نام اتنے نہیں لکھیا, وہاں تو بہت سے نام لکھے ہوئے ہیں, وہاں تو 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو آپ تو 12 اماموں کے مذہب کو نہیں مانتے, لہٰذا اگر امام ابو حنیفہ کا نام لکھا ہے اور وہ سچے ہیں تو پھر 12 اماموں کا مذہب بھی سچا ہے, وہ بھی مان لو. تو میں نے اسے کہا چمچے جی ایک بات سن, تیرے سامنے انہیں جھوٹ بولا ہے, ہم 12 ائمہ کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں. اولاد علی آل رسول کے خلاف بک بک کرنے پہ تو ایمان جل جاتا ہے, اور تجھے یہ کس نے کہا ہے کہ آل علی اور 12 ائمہ کا مذہب کو اسلام سے علاوہ ہے؟ یہ پٹی تجھے کس نے پڑھائی ہے؟ سن, ان ائمہ کے نام لکھیں اور ہم نے مسجد نبوی میں دیکھ کے یاد کیے ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ سمیت ائمہ کے نام سنا دو. حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام الرضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام محمد مہدی. میں تو 12 ائمہ کی جوتی کے خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں. تو کیا پسند میں سنا رہا ہے؟ تیرے چیلے مرزے نے جہاں جھوٹ یہ بولا کہ اس نے تیرا دماغ بنا لیا کہ 12 ائمہ کا مذہب کچھ اور ہے اور اہل و سنت ان کے مخالف ہیں. اس نے تیرے اوپر وار کیا اور تجھے پتہ نہیں, بے وقوف کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بھیڑاں دے کن بکریاں نو تے بکریاں دے کن بھیڑاں نو لا کے تینوں دے دیتے نے اسے. اے خدا کا بندہ, اے بے وقوف دماغ, اے دین کے مسئلے کو علماء بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ایک بندہ انجینئر بھی ہو اور عالم بھی ہو پھر تو ٹھیک ہے نا یار. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, تو ٹھیک ہے. جڑا مسئلہ 10 سے رکھاں تھے بھئی عالم بھی ہے نا اور انجینئر بھی ہیں. جو جسٹ انجینئر ناٹ عالم ہو تو اس کا میں کیا کروں بھائی؟ تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے, فرش مستری نے کیسے بنایا ہے, 1 4 8 کا مثالہ بنایا یا 1 3 6 کا بنایا, یا اس سے پوچھ. یہ تو ہمیں بیٹھ کے سنا رہا ہے دین کے مسئلے کیا ہے. ایسے فضول گلاں اس بندے نے کر کے یوٹیوب پر اپنے نام بنائے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے. جرت ہے تو اہل حق سے بات کر کے دیکھیں. یار لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دن میں تارے دکھائیں گے, ہم سے واسطہ ان کا پڑ گیا تو انشاءاللہ رب کریم پر میں اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں ہم دن کو تارے والی بات تو دور, ہم رات کو سورج دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, صراط مستقیم پہ رکھے. جزاکم اللہ تعالی.